بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی صنف کی اولاد کی تورث کا پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اگر میت کے ساتھ قرب وغیرہ میں برابر ہوں لیکن حیز قرابت مختلف ہو، یعنی کہ کچھ تو باپ کے رشتے والے ہوں اور کچھ ماں کے رشتے والے ہوں، تو اس صورت میں قوت قرابت یا عصبہ وارث کی اولاد ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ہم ان کے اصول میں بات کر چکے ہیں۔ تو وہاں پر ہم اگرچہ ایک وارث کے جو کہ مثال کے طور پر پھوپھی وہ حقیقی ہے، اور جبکہ دوسری طرف خالہ جو باپ شریک ہے یا اخیافی خالہ ہے، تو اس صورت میں ہم دونوں کو وارث بنائیں گے اور قوت قرابت کے اعتبار کرتے ہوئے صرف پھوپھی کو وارث نہیں بنائیں گے، بلکہ باپ کا جو حصہ ہے وہ باپ کے رشتے والوں کو دے دیں گے اور ماں کا جو حصہ ہے وہ ماں کے رشتے والوں کو دے دیں گے۔ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَلَكِنِ اخْتُلِفَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ فَلَا اعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَلَا لِوَلَدِ الْعَصَبَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قياسا على عمة لأب وأم مع كونها ذات القرابتين وولد الوارث من الجهتين هي ليست بأولى من الخالة لأب أو لأم، لكن الثلثين لمن يدلي بقرابة الأب فيعتبر فيهم قوة القرابة ثم ولد العصبة، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم وتعتبر فيهم قوة القرابة۔ اور اگر میت کے ساتھ قرب میں برابر ہوں لیکن ان کی قرابت کی جگہ مختلف ہو، تو اس صورت میں قوت قرابت کا یا عصبہ کی اولاد ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر الروایہ میں یہی مسئلہ ہے، اور ان کو قیاس کیا گیا ان کے اصول پر، یعنی کہ جیسے کہ حقیقی پھوپھی ہو کہ باوجود اس کے کہ وہ دوہری قرابت والی ہے، اور اسی طرح وارث کی اولاد ہے دو جہت کے اعتبار سے، تو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ باپ شریک خالہ یا ماں شریک خالہ سے، لیکن کریں گے کیا کہ 2/3 باپ کی قرابت کی نسبت رکھنے والے کو دے دیں گے، اور پھر ان کے اندر قوت قرابت اور عصبہ کی اولاد ہونے کا اعتبار کریں گے، اور 1/3 ماں کی قرابت کی نسبت رکھنے والے کو دے دیں گے، اور پھر ان میں قوت قرابت کا اعتبار کریں گے۔ ثم عند ابی یوسف، یہاں سے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب ہم چوتھی صنف کی اولاد کے اندر تقسیم کریں گے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ فروع کے ہی ابدان اور ان کی عدد کا اعتبار کر کے ہم مال کو تقسیم کریں گے اور اصول کی طرف نہیں دیکھیں گے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ وہ صنف اول کے اندر کہتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی کہ سب سے پہلے اصول کے اندر تقسیم کریں گے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ صفت تو اصول کی لیں گے لیکن عدد فروع کا لیں گے، تو پھر اصول کے اندر تقسیم کرنے کے بعد انہی کا حصہ آگے ان کی فروع کی طرف ہم منتقل کر دیں گے۔ تو یہاں سے مصنف نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ ثم عند ابی یوسف رحمہ اللہ ما اصاب کل فریق یقسم علی ابدان فروعهم مع اعتبار عدد الجہات فی الفروع۔ اور پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ جو پہنچے ہر فریق کو، یعنی کہ باپ کے رشتہ والوں کو اور ماں کے رشتہ والوں کو، تو وہ ان کے فروع کے ابدان پر فروع میں جہات کے عدد کا اعتبار کرتے ہوئے تقسیم کر دیا جائے گا۔ وعند محمد رحمہ اللہ یقسم المال على اول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجہات فی الاصول کما فی الصنف الاول، کہ
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مال کو سب سے پہلے اصول میں اس پتن پر تقسیم کریں گے کہ جہاں پر اختلاف ہوا ہے، فروع کے عدد اور اصول میں جہاد کا اعتبار کرتے ہوئے، جیسا کہ صنف اول میں تھا۔ ثم ينتقل هذا الحکم سے مصنف نے ذوی الارحام کی چوتھی صنف کی عمومیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم چوتھی صنف یعنی کہ میت کے جو چچے مامے اور خالائیں پھوپھیاں ہیں ان کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو دیکھیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذوی الارحام کا سلسلہ ختم کر دیں گے، بلکہ پھر میت کے والدین کے چچے مامے اور پھوپھیاں خالائیں ان کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو دیکھیں گے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ہوگا تو پھر ہم ان کے اندر ترکہ تقسیم کر دیں گے، اور اگر میت کے والدین کے چچے ماموں میں سے خالاؤں پھوپھیوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اس کے بعد میت کے جو دادا دادی اور نانا نانی ہیں ان کے اسی طرح چاچوں کو، ماموں کو، خالاؤں پھوپھیوں کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو دیکھیں گے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ہوگا تو ہم ان کے اندر ترکہ کو تقسیم کر دیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ذوی الارحام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ثم ينتقل هذا الحكم الى جهة عمومة ابويه وخؤولتهما، پھر اس کے بعد یعنی میت کے چچے مامے، خالائیں پھوپھیاں اور ان کی اولاد کے بعد یہ حکم میت کے والدین کی جو جہت عمومت اور جہت خؤولہ ہے ان کی طرف منتقل کر دیں گے، پھر ان کی اولاد کی طرف۔ ثم الى جهة عمومة ابويه وخؤولتهما ثم الى اولادهم كما في العصبات، پھر اس کے بعد ہم میت کے والدین یعنی دادا دادی، نانا نانی، ان کی جہت عمومت اور جہت خؤولہ کی طرف حکم کو منتقل کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کی طرف منتقل کریں گے، جیسا کہ ہم یہ بات عصبات کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم ایک مثال حل کرتے ہیں کہ جس سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے طریقۂ توریث کے اختلاف ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو مثال ہے اس کے اندر حیز قرابت مختلف ہے، یعنی کچھ تو جو باپ کے رشتے والے ہیں جیسے امۃ الابن اور پھر امۃ الابن، پھر ام الابن، اور کچھ کیا ہیں کہ ماں کے رشتے والے ہیں یعنی خالۃ الابن اور ان کی اولاد ہے۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جی اس مسئلے کو 3 سے شروع کریں گے، اور ثلث ماں کے رشتے والوں کو دے دیں گے، اور جبکہ 2 ثلث باپ کے رشتے والوں کو دے دیں گے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باپ کے رشتے والے ہیں تو جو فروع کے ابدان ہیں انہی کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہاد کا بھی اعتبار فروع میں کیا جائے گا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری طور پر تو یہاں پر ایک یہ ابن ہے اور ایک یہ ابن ہے، 2 ہو گئے، اور یہ 2 بنتان ہیں، اور لیکن یہ 2 بنتان جو ہیں یہ حقیقت میں 4 بنات ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر بنت وہ اب اور کی جہت رکھتی ہے، تو اس جہت کے اعتبار سے ایک بنت 2 بنات کے قائم مقام ہوگی۔ تو گوئے کہ حیز قرابت یعنی کہ جو والد کے اعتبار سے ہے اس کے اندر گوئے کہ 4 بنات ہو جائیں گی اور 2 ابن ہو جائیں گے۔ تو 4 بنات کو اگر ہم مختصر کریں تو یہ بھی 2 ابن بن جائیں گے۔ تو گویا کہ
اس 2 کو ہم نے 4 بیٹوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 جو ہے وہ 4 پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا اور یہاں پر کسر پایا جاتا ہے۔ تو اب ہم 2 کو 4 پر تقسیم کرنا ہو تو اس کو ہم عدد رؤوس 4 ہے اور 2 پورا تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم آئیں کہ جو ماں کے رشتے والے ہیں تو ان میں ہم نے 1 تقسیم کرنا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس عدد فروع کے اندر ایک یہ بنت ہے، پھر اس کے بعد یہ دوسری بنت ہے، پھر اس کے بعد یہ 2 ابن ہیں۔ تو یہاں پر 2 بنت ہو گئیں، ان کی تو اوپر جہت ایک ہی ہے، تو اس لیے تو یہ 2 ہی شمار ہوں گے۔ لیکن یہ جو 2 ابن ہیں یہ اب اور کی جہت کے اعتبار سے یہ گوئے کہ 4 ابناء کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ تو گوئے کہ اس اعتبار سے اگر ان 2 بنتوں کو ہم 1 ابن کے قائم مقام کریں اور یہ 4 ابناء ہوں تو گوئے کہ 5 وہ عدد رؤوس بنے گا، اور 1 جو ہے وہ 5 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، کسر ہو جاتے۔ تو گوئے کہ یہاں پر عدد رؤوس 5 ہو گیا، تو 1 5 پر تقسیم نہیں ہو رہا، 2 4 پر تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم نے عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم 2 اور 4 کو دیکھا تو ان میں کیونکہ نسبت توافق کی ہے تو ہم نے 4 کو مختصر کر دیں گے، 2 کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 2 بار 4۔ تو اس کے بعد عدد رؤوس 5 اور 2 کو آپس میں ہم نے دیکھا تو ان کے درمیان تباین پایا جاتا ہے، تو 5 2 بار 10 ہو گیا۔ اس 10 کو ہم اوپر اصل مصحف میں ضرب دیں گے تو 10 3 بار 30 ہو جائے گا۔ تو اب اس کے بعد 10 کی ضرب دیں گے کہ جو جہت اب والوں کو ملا تھا، تو 10 2 بار 20، یہاں ان کو 20 مل جائے گا، اور ادھر 10 1 بار 10 آ جائے گا۔ تو اب 20 میں سے 4 عدد رؤوس پر تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو 5 5 آ جائے گا۔ یہ بھی کیونکہ 4 بنات کے قائم مقام تھی تو ہر ایک کو اسی طرح 5 5 آ جائے گا۔ اور جبکہ جو جہت والے ہیں تو 10 میں سے اس بنت کو بھی ایک آ جائے گا، اور یہ 2 ابن تھے جو 4 ابناء کے قائم مقام تھے، تو ان میں سے ہر ایک کو 4 4 آ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گوئے کہ مسئلے کی ابتدا 3 سے ہوگی اور تصحیح جو ہے وہ 30 سے ہوگی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ سب سے پہلے اصول میں جہاں پر اختلاف ہوا ہے تو وہاں پر تقسیم کریں گے، لیکن تقسیم کرتے ہوئے صفت تو اصول کی لیں گے لیکن عدد فروع کا لیں گے، جیسے کہ وہ صنف اول کے قواعد میں یہ بات کہتے ہیں۔ تو گوئے کہ ان کے ضابطے میں سب سے پہلے ہم یہ جو پہلا بطن ہے جو پھپھیوں اور خالاؤں والا، پہلے یہاں پر تقسیم کریں گے، پھر جو ہر خالہ اور پھپھی کو جو حصہ ملے گا اس کو پھر آگے ان کے فروع کی طرف منتقل کر دیں گے۔ تو ان کے ضابطے کے مطابق بھی مسئلے کی ابتدا تو 3 سے ہوگی، اور پھر اس کے بعد پہلی تصحیح 2 سے کریں گے، تو اس طرح یہ 6 ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو تصحیح ہوگی وہ 36 سے ہوگی، تو یہ اس طرح کر کے تو اس 36 میں سے یہ جو ابن ہے اس کو ان کے ضابطے کے مطابق 3 ملیں گے، اس ابن کو بھی 3 ملیں گے، اور یہ جو بنتان ہیں ان میں سے ہر ایک کو 9 9 ملیں گے، اور اس بنت کو ان کے ضابطے کے مطابق 1 ملے گا، اس بنت کو بھی 1 ملے گا، اور یہ جو ابنان ہیں ان میں سے ہر ایک کو 5 5 ملیں گے۔ تو اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کرتے ہیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔